بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دوستو عزیزو، اللہ پاک نے انسان کو بنایا اور دیگر مخلوقات کو بھی بنایا، اور یہ طے شدہ ہے کہ انسان بحیثیت انسان مجموعی طور پر انسان وہ افضل الخلائق تمام مخلوق میں سب سے افضل ہے۔ ویسے کوئی ساتھی یہ نہ سمجھے کہ جب مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ انسان تمام مخلوقات سے افضل ہے تو میں جبریل سے بھی افضل ہوں، میں میکائیل سے بھی افضل ہوں، اسرافیل سے میں افضل ہوں، اس طرح مقابلہ کرنے کی، تقابل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مجموعہ من حیث المجموعہ انسان کو اللہ نے افضل الخلائق بنایا، وہ جنات سے اور فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ جیسے کہ مجھ سے اور آپ سے کوئی پوچھے کہ مرد کا مقام زیادہ ہے، مرد افضل ہے یا عورتیں، تو ہم کہیں گے مجموعی طور پر مردوں کو جو اللہ پاک نے مقام دیا ہے وہ عورتوں کا نہیں ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء مردوں میں آئے، کوئی خاتون آج تک نبیانی بن کر کے نہیں آئی۔ عورت کا اپنا ایک مقام ہے، اور اس کے مقام کے لیے اور اس کے مرتبہ کے لیے اتنی سی بات کافی ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء اگر آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ بھی تو خواتین ہی سے پیدا ہے، نبیوں کی ماں بھی عورت ہی تو ہے۔ یہ مقام تو اللہ نے عورتوں کو دی ہے۔ اما رابعہ بصریہ کو کوئی اس طرح شاید کچے ذہن کا تھا، بات سمجھنے والا نہیں تھا، تو اما رابعہ بصریہ سے اماں جی سے انہوں نے کہا کہ اماں جی آپ کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے خواتین کی، اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے، نبی سارے مرد آئے، آج تک کوئی خاتون نبیانی بن کر کے نہیں آئی۔ تو اماں جی ہنس کر کے کہنے لگی، بیٹا کاش کہ کوئی نبی اس دنیا میں موجود ہوتا، اس سے آپ پتہ کرتے کہ آپ کس کے لیے اٹھتے ہیں، کس کا احترام کرتے، تو نبی آپ کو خود بتاتا کہ وہ مائی حلیمہ کے استقبال کے لیے خود اٹھے اور چادر بچھا کر کے ان کا ہاتھ پکڑ کر کے ان کو بٹھائے۔ نبی آپ کو خود بتا دیتا کہ عورت کا کیا مقام ہے۔ لیکن تاہم قرآن کہتا ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مجموعی لحاظ سے مرد کا مقام زیادہ ہے، لیکن انفرادی طور پر مجھے اور آپ کو یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ جب مرد خواتین سے بہتر ہے، یہ اس کا مرتبہ ہے اور یہ اس کا درجہ ہے۔ جیسے کہ حضرت نے فرمایا کہ لو امرت احدا ان یسجد لاحد لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن، اگر غیر خدا کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی اور غیر اللہ کی پوجا کی اگر اجازت ہوتی تو میں خواتین کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کر لیں، لیکن غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے یہ اجازت خواتین کو نہیں ہے۔ مرد بحیثیت مرد ہونے کی مجموعی لحاظ سے وہ بہتر ہے،
لیکن مجھے اور آپ کو یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ جب مرد ان کا مقام زیادہ ہے لہذا میں حضرت عائشہ سے بہتر ہوں، میں حضرت حفصہ سے بہتر ہوں، حضرت سودہ سے بہتر ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا مجموعی لحاظ سے۔ باقی یہ ہے کہ فرد کا فرد کے ساتھ مقابلہ کرنا یہ ناجائز ہے۔ تو اسی طرح بحیثیت مجموعہ اللہ پاک نے انسان کو فرشتوں سے بھی افضل بنایا کہ انسان کو مسجود بنایا حضرت آدم علیہ السلام کو، اور فرشتوں کو حکم ہوا، وہ آدم کو سجدہ نہیں تھا، وہ صرف آدم کو سجدہ نہیں تھا، اگر ہم اور آپ سمجھے اپنے مقام کو وہ ہم سب کو سجدہ تھا، اس لیے کہ کوئی انسان پیدا ہی نہیں تھا، انسان سارے آدم علیہ السلام کی پشت میں۔ آپ کی چھوٹی سی جیسے میموری ہوتی ہے نا، اس میموری میں پوری دنیا کے جہان کی تصویریں بھی ہوتی ہیں، بلڈنگوں کی تصویریں، انسانوں کی تصویریں، میموری میں آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، لیکن کمپیوٹر کی اس اسکرین پر اگر آپ لگائیں گے تو ایک ایک چیز آپ کو الگ کر کے دکھائے گا۔ ہم سب کے سب آدم علیہ السلام کے جسم مبارک میں تھے، اب اللہ پاک نے دنیا کی اسکرین پہ ہمیں ظاہر کر دیا، ہم ادھر آ گئے۔ تو یہ سجدہ صرف آدم علیہ السلام کو نہیں تھا، آپ جو جتنے بیٹھے ہوئے ہم سب کو سجدہ تھا۔ لیکن انسان کو اللہ پاک جو مقام دیتا ہے، مقام جو دیا ہے اللہ نے اس کی کردار کی بنیاد پر دیے ہے۔ برماٹی کی لکڑی ہے، کتنی قیمتی ہے، لیکن اگر وہ باتھ روم کے دروازے پہ لگ جائے، باتھ روم کا دروازہ بن جائے غسل خانہ کا، اور ایک بیکار قسم کی لکڑی جو پاکستانی لکڑی کی کوئی قیمت نہیں ہے لیکن وہ مسجد کا دروازہ بنے، سبحان اللہ، وہ مسجد کی کھڑکی پہ لگ جائے، اب یہ ہم نہیں کہہ سکیں گے بھئی یہ قسمت کی بات ہے کہ اللہ نے اس لکڑی کو ادھر لگا دی اور لوگوں کے دلوں کو پھیر دیا کہ وہ مسجد کے دروازے پہ اس کو لگا دیے۔ کپڑا قیمتی قسم کا کپڑا ہو، لیکن یہ کہ اس کی قیمت اتنی نہیں ہے، اور معمولی قیمت کا کپڑا بازار سے آپ نے لیے، قرآن پاک کے لیے اس کو غلاف بنایا، سبحان اللہ، اور اسی کپڑے کو جو قرآن پاک کا غلاف ہے اس کو اٹھا کر کے آدمی آنکھوں پہ لگاتا ہے اور چومتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر جب تشریف لے جاتے اور تھک جاتے، دنیا جہاں کے مسائل، ایک آدمی امیر المومنین ہے اور خلیفہ وقت ہے، دنیا جہاں کے مسائل اور پبلک اور رعیت کے مسائل، تو پھر جب گھر پہ تشریف لاجے سب سے پہلے دوڑ کر کے قرآن پاک کو آنکھوں سے لگاتے، سینے پہ لگاتے کہ اب الحمدللہ تھکاوٹ دور ہو گئی۔ حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، انسان کو اللہ پاک نے قیمتی بنایا ہے، لیکن قیمتی اس وقت بنے گا جیسے کہ یہ کپڑا قرآن پاک کے ساتھ جڑ گیا، اس کی قیمت بن گئی، اور یہ لکڑی مسجد کے دروازے پر لگی، مسجد کی کھڑکی پہ لگی، سبحان اللہ، اس کا کیا کہنا ہے۔ یہ بندہ اس وقت قیمتی بنے گا جب اللہ کے ساتھ جڑے گا، ورنہ آپ ناراض نہ ہو۔ 7ویں پارے میں سورہ اعراف ہے، فرمائے انہم الا کالانعام بل ہم اضل، یہ انسان نہیں ہے، شکل ان کی انسانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے، آپ ان کو انسان نہ سمجھے۔ انہم، جب اللہ پاک نے جو ذمہ داری اور جو ایمان، تقوی اور طہارت اور احکام جو ان کے ذمہ پہ لگا دیے، اب ان احکام سے یہ فارغ ہو گیا، اپنے آپ کو آزاد سمجھا، تو اب آپ کو انسان نظر آ جائے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ انسان نہیں، انہم الا کالانعام، یہ جانور ہے۔ آپ کو تو آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ زمانہ بھی گزرا ہے کہ جیسے کہ ہمارے بکرا منڈی ہے، اور اس طریقہ پر اللہ آپ کا بھلا کرے یہ ہے کہ گائے منڈی ہے، گائیں بکتی ہے، اور اس طریقہ پر یہ کہ بکریاں بکتی ہیں۔ اسلامی حکومتوں کے دوران جو خدا کے باغی ہوا کرتے تھے، ان کو جب غلام بنا کر کے اور لونڈیاں بنا کر کے باقاعدہ مارکیٹوں میں اسی طرح بکتے تھے۔ انسان کی قیمت حرام، اللہ نے انسان کو اتنا مقام دیا، سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا کہ جو کسی آزاد انسان کو بیچتا ہے۔ ادھر فرمایا کہ انسان کو بیچ کر کے اس کی قیمت کسی طرح بھی جائز نہیں ہے، اور ادھر بتایا کہ جس کو کفر کی
اور اللہ کی بغاوت کی بیماری لگ گئی، کفر اور بغاوت کی بیماری لگ گئی، اب وہ جانور بن گیا، اب اس کو بیچو۔ میرا یہ ہاتھ کتنا قیمتی ہے، آپ کے ہاتھ کتنے قیمتی ہے؟ ایک انگلی ہے، کون چاہتا ہے کہ اس کو یہ ہے کہ تکلیف ہو جائے؟ ایک معمولی انگلی پہ تکلیف ہو جاتی ہے، لاکھوں روپے کروڑوں روپے لوگ خرچ کرتے۔ لیکن اگر اس ہاتھ کو، یہ ہاتھ قیمتی ہے، دائیں ہاتھ ہو بائیں ہاتھ ہو، آنکھیں ہوں کان ہوں، پورا جسم قیمتی ہے، مسلمان سب اسی طرح ایک ہے۔ لیکن میرے اس ہاتھ کو اگر گند لگے نا، یہ کہ کینسر لگے، تو بتا دیتے ڈاکٹر کہ ابھی کٹوا دو، نہیں کٹوائیں گے 4 گھنٹے کے بعد اس کی جراثیم پورے بدن کے اندر سرایت کریں گے۔ عقل مند جو بندہ ہوگا وہ فوراً جا کر کے کہے گا اللہ کے لیے جلدی کاٹو، جلدی کاٹو اس کو۔ کفر سے بڑھ کر کے، اللہ کی بغاوت سے بڑھ کر کے، اللہ کی نافرمانی سے بڑھ کر کے اور کوئی بڑی بیماری نہیں ہے۔ یہ کینسر اتنا مہلک نہیں ہے، کینسر سے جیسے کہ کینسر لگ گئی ہاتھ کاٹ دیتے ہیں۔ ابھی ہمارے ایک استاد ہے، بزرگ شیخ الحدیث ہے، اب جیسے کہ شوگر کے مریض، ایک دانہ سا پاؤں سے آ گیا اور اس میں کینسر، ڈاکٹروں نے تشخیص، اب اس کے بعد ڈاکٹر کہہ رہے کہ اس کو اگر چند دنوں میں نہیں کٹوائیں گے تو بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ مولوی صاحب ڈٹ گیا کہ میں بلوچ آدمی، میں نہیں کٹواؤں گا۔ تو آخرکار ساتھیوں نے مشورہ کیا، ابھی چند دن کی بات ہے، ساتھیوں نے مشورہ کیا چھوڑو یہ ملوچی کو چھوڑو۔ ڈاکٹروں کے پاس لے گئے، ڈاکٹروں کو پہلے سے انہوں نے بتایا، ڈاکٹر نے یہ کر دیا، اس کو انجیکشن لگایا، وہ بے ہوش ہو گیا، بے ہوشی کے بعد پاؤں کاٹ دی۔ ساتھیوں نے، شاگردوں نے اور بیٹوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ابا جی اگرچہ ڈٹا ہوا ہے لیکن یہ کہ عافیت اسی میں ہے۔ میں خود ابھی 2 ہفتہ پہلے اس سے مل کر کے، وہ ڈٹ گیا میں مروں لیکن پاؤں کٹوانے کی، ایک شیخ الحدیث ہے، بزرگ ہے، لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ آپ کی لائن نہیں ہے۔ آخر مان نہیں رہے تھے تو ایسے بہانے میں اسپتال لے گئے اور کوئی انجیکشن لگائے، جیسے بے ہوش ہو گیا تو پاؤں اس کے کاٹ دی۔ تو ہاتھ پہ جب کینسر لگ جائے، پاؤں پہ کینسر لگ جائے، اس کو کٹوانا ہے۔ اسی طریقے پر انسان جب اللہ کا باغی بنتا ہے تو پھر یہ کہ اس کی بھی ٹکے کی حیثیت نہیں ہوتی، پروردگار فرماتے ہیں کہ اس کو کاٹنا ہے، یہ اس دنیا میں بسنے کے قابل نہیں ہے۔ دنیا کا اصول یہی ہے کہ جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ، جس کا انسان کھائے اسی کو گن گائے۔ یہ دنیا اسی بنیاد پر ہے۔ ہمارے ہاں چلتا بھی یہی ہے کہ کچھ لو کچھ دو، کچھ لو کچھ دو۔ اللہ فرماتے کہ میں نے دیا ہے، میں نے بہت کچھ دیا ہے، مجھ سے لو، مجھے بھی کچھ دو۔ من کان للہ کان اللہ لہ، لیکن شرط یہ پہل آپ کی طرف سے ہوگی۔ اختیار میں نے آپ کو دیے، عقل آپ کو دی ہے، سمجھ آپ کو دیے، پہل آپ کریں گے۔ یہاں تک تو آپ کو پہنچایا، نطفے بے جان سے اس مقام تک، بصیرت بھی دی، بصارت بھی دی، عقل دی، سمجھ دی، سب کچھ دی۔ اب اس کے بعد سب کچھ آپ کو اختیار ہے، میں نے آپ کے اختیار چھینا نہیں ہے۔ اب طریقہ یہی ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، میرے بن جاؤ میں تمہارا بن جاؤں گا۔ مسئلہ یہی ہے۔ ہمارے ہوتے ہیں نا کہ بہت سے پیر حضرات ہوتے ہیں، تو کچھ مولوی ہوتے ہیں وہ چندہ کرتے ہیں، پیر صاحب کہتے ہیں کہ بھئی یہ چندہ کرتے ہیں یہ ناجائز ہے۔ مولوی کہتے ہیں میں تو چندہ کرتا ہوں، تو بندہ ہے، آپ نے بندہ لیا ہے، تو بندہ جب آ گیا چندہ خود بخود آئے گا۔ بعض لوگ بندہ لیتے ہیں، بندہ آ گیا تو چندہ خود بخود ہوگا۔ مسئلہ یہی ہے کہ میرے بن جاؤ، میں آپ کا بن جاؤں گا۔ اس کے بعد جب آپ نے مجھے اپنا بنا دیا، سبحان اللہ، جب آپ نے مجھے اپنا بنا دیا، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اب کچھ بھی مجھ سے منواؤ۔ کعبۃ اللہ پر جب پہلی نگاہ پڑتی ہے نا، تو مولانا سید عمر صاحب وہ کہیں کہ اللہ مجھے صحت اور تندرستی دے۔ مولوی منظور کی نگاہ پڑے تو مولوی منظور یہ کہہ دے کہ پروردگار مجھے اتنا پیسے دے دے، پراپرٹی جائیداد دے دے۔ اور کوئی کیا مانگتا ہے، کوئی کیا مانگتا ہے، کوئی کیا مانگتا ہے، لیکن جیسے آپ کی نگاہ پڑ گئی، ایک دعا کرو گے وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ صحت تندرستی دیں گے، قرضے میرے اتار دو انشاءاللہ اتار دیں گے، اولاد دے دو تو اولاد دے دیں گے۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کعبۃ اللہ پر حج جاتے ہوئے سب سے پہلے بیت اللہ پر نگاہ پڑے تو آدمی کیا دعا کرے؟ دماغ تو دیکھو. اب مولوی منظور سوچتا کہ میں ایک دعا تو میری قبول ہوگی تو میں دعا کروں اللہ مجھے اولاد دے دے، اور کوئی پراپرٹی، کوئی جائیداد، کوئی دولت، کیا کیا مانگیں گے. لیکن ابو حنیفہ سے پوچھا کہ کیا کریں؟ فرمایا سب سے پہلے بیت اللہ پر جب نگاہ پڑے تو یہ دعا کرو کہ اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بناؤ کہ میری دعائیں قبول ہو جائیں. اس بندے کے دماغ کو تو دیکھو کتنا چالاک ہے. جیسے بیت اللہ پہ نگاہ پڑ جائے تو فوراً کہہ دو کہ پروردگار کچھ بھی نہیں مانگتا، ایک چیز مانگتا ہوں. کیا مانگتے ہو جی؟ مجھے مستجاب الدعوات بناؤ کہ میری ہر دعا قبول ہو جائے. فرمایا جب یہ چالاکی گر تو میں نے آپ کو سکھایا، جب اللہ نے آپ کی ایک بات مان لی تو ساری باتیں مان لی. جب آپ کو مستجاب الدعوات بنا لیا، اس کے بعد آپ کہہ دینا، اس کے بعد یہ ہے کہ کہہ دو اللہ مجھے بیٹا دے، تو ضرور دے گا، اس لیے کہ اس نے مستجاب الدعوات بنایا. اس کے بعد آپ کہہ دیں کہ پروردگار قرضے اتار دو، ضرور اتار دیں گے، اس لیے کہ آپ مستجاب الدعوات ہیں. اس کے بعد کہہ دو کہ بیماریاں ٹال دو، وہ ضرور ٹال دیں گے. صحت اور تندرستی دے دو، وہ ضرور دے دیں گے. ایک ہی گر ایسا بتایا کہ جس کے اندر آپ کی ساری حاجتیں آ گئی. ہم لوگ تو تیز ہیں لیکن پرانے زمانے میں بھی یہ لوگ گزرے تھے. ترمذی جلد ثانی میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی آ گیا، اس نے کہا حضرت میں زیادہ باتیں نہیں کر سکتا، زیادہ نہیں، ایک عمل مجھے بتا دو، ایک عمل، صرف ایک بات بتا دو، اس پر میں عمل کروں، زیادہ نہیں. فرمایا جھوٹ نہ بولو، بس جھوٹ نہ بولو، صرف یہ ایک بات مجھ سے لے لو، جھوٹ نہ بولا کرو. اب وہ نماز بھی نہیں پڑھ رہا، روزہ بھی نہیں رکھ رہا، حج بھی نہیں کر رہا. پہلے تو نماز نہیں پڑھتا، حج نہ پڑھے، حج بھی نہ کرے، زکوٰۃ بھی نہ دے، اور خوش اخلاقی سے پیش بھی نہ آ جائے. اب حضرت کو کہا کہ بس میں ایک کام کر سکتا ہوں، مجھے ایک بتاؤ، زیادہ نہیں. فرمایا جھوٹ نہیں بولنا، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا. ایک بات فرمایا کہ وعدہ ہے. اب گھر میں جیسے گیا کہ نماز پڑھوں نہ پڑھوں، اگر نماز نہیں پڑھوں گا، جا کر کے صحابہ کے سامنے پوچھیں گے کہ نماز آپ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، تو میں کہوں گا کہ جی میں نماز پڑھتا ہوں، تو یہ تو جھوٹ ہو جائے گا. میں نے وعدہ کیا جھوٹ نہیں بولنا. نماز نہ پڑھوں اور کہتا ہوں کہ پڑھتا ہوں تو یہ جھوٹ ہو جائے گا. اور اگر لوگ مجھ سے پوچھیں کہ کیا ہے، کون سی تکلیف ہے، نماز کیوں نہیں پڑھتے، تو پھر یہ کہ کہیں گے یہ تو شرم کی بات ہے، کیوں نہیں پڑھتے. ایسے گر میں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کو کیسا منہ دکھاؤں گا، کس طرح منہ دکھاؤں گا؟ کیونکہ نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، حج کرتے، نہیں کرتے. تو ظاہر ہے کہ جب نہیں کر رہا ہوں تو جھوٹ بولنا پڑے گا. میں وعدہ کر چکا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا. اس لیے تمام اعمال کے پابند ہو گئے اور آ کر کے مسکرا کر کے ہنس کر کے کہنے لگے خوب پکڑا حضرت آپ نے، سارا مسئلہ ہو گیا جی. ایک ہی گر، سبحان اللہ. اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہاں بتاتے ہیں کہ ایک کام کرو، میرا مان لو. دنیا میں یہی ہوتا ہے، سیاستدان حضرات بھی کہتے ہیں کچھ لو کچھ دو. آپ میرے بن جاؤ، میں آپ کا بن جاؤں گا، اور جب اللہ آپ کا بن گیا تو کچھ بھی کرو، اس سے منوا سکتے ہیں. مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، بخاری جلد ثانی میں ایک حدیث ہے. حوازن، بنو حوازن کے مال جب آ گئے، ایک صحابی گیا جاسوسی کے لیے، وہاں واپس آ گئے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو. فرمایا کہ حضرت وہ تو پورے خاندان تیار ہو کر کے آئے، اتنی بھیڑ بکریاں، اتنے ان کے پاس سامان، اور وہ ہم پر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کے فرمانے لگے چلو جمع کرنے دو، یہ سب ہمارے ہیں، جمع کرنے دو. کرے. اب وہ جو مال، ڈھیر کے ڈھیر مال آ گئے. اللہ نے صحابہ کو یہ فتح عطا فرمائی. جب ڈھیر کے ڈھیر جب مال آ گئے، اس کے بعد عدنان والے آ رہے، لے رہے، قریش والے لے رہے، بنو ہاشم لے رہے، دوسرے لے رہے، تیسرے لے رہے، مہاجر لے رہے، انصار لے رہے. مہاجر نے لیا. انصار کے کچھ افراد تھے جو نہیں پہنچے، بلکہ انصار کا کوئی بندہ اس وقت اچانک حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے، بخاری جلد ثانی میں روایت ہے
کہ اللہ کی قسم احد پہاڑ کے برابر اگر اللہ سونا بنا کر کے مجھے محمد کو دے دے، میں محمد اس میں سے چند دینار بھی اپنے گھر میں نہیں رکھوں گا، سارا لوٹا دوں گا اللہ کے راستے میں نہیں رکھوں گا۔ تو جیسے ڈھیروں کے ڈھیر مال آگے، حضرت نے اس قبیلے کو دیے، ان کو دیے، ان کو دیے، ان کو دیے، سب کو دیے۔ نوجوان ہوتے ہیں، نوجوان ہیں، خونوں کا جوش میں ہوتا ہے۔ تو کچھ نوجوانوں نے کہا کہ جب ابو بکر و عمر عثمان علی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جب انہوں نے ہجرت کی، ان کو ٹھکانہ ہی نہیں تھا، ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا مدینے میں، اپنی پراپرٹیاں ان کے حوالے کی، جائیداد ان کے حوالے کیے، ہاتھ ان کے بٹا دیے، مصیبت میں ان کو کام آ گئے۔ لیکن آج اتنا ڈھیر کے ڈھیر مال آ گئے اور حضرت نے سب کو دے دیا، ہم کو کچھ بھی نہیں دیا۔ نوجوان ہوتے ہیں۔ اور انسان کو، شاگرد کو اپنے استاد سے گلہ کرنا بھی چاہیے، کر سکتا ہے جہاں بے تکلفی ہو، شاگرد بات سمجھنے کا اس کو حق پہنچتا ہے، کسی پر ایسے پابندی تو نہ لگاؤ۔ استاد شاگرد کے آپس کے تعلقات ہوتے ہیں، صحابی کا معنی شاگرد ہے جنہوں نے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائے، اور شاگرد آسمان نے کبھی ایسے شاگرد دیکھا بھی نہیں، آسمان نے کبھی ایسا استاد بھی نہیں دیکھا اور ایسے شاگرد دیکھے بھی نہیں۔ اور ایسا استاد بھی آپ کو بتاؤں، جب شاگرد اس کا تیر اندازی کر رہا ہے تو اس موقع پر حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ارم یا سعد فداک ابی و امی، اے میرے شاگرد تو مار، تیر اندازی کر لے، تیر برسا لے، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان جائیں۔ یہ بخاری میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے۔ ایسا شاگرد میں نے 40 سال حضرت اقدس کی جوتیوں میں گزارے، 30 سال مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، بہت حوصلہ افزائی کی، سینے سے لگایا۔ مولانا بنوری، ہمارے اکابرین، سب بڑے بڑے اکابرین گزرے، لیکن کسی نے شاگرد کو یہ مقام نہیں دیا جو محمد نے دیا۔ شاگرد کو یہ مقام ہمارے کسی بزرگ نے نہیں دیا۔ یہ استاد کے الفاظ ہیں کہ ارم یا سعد فداک ابی و امی۔ امام بخاری بھی وہ بھی حیران ہیں بستر اٹھا کر کے، امام ترمذی بھی حیران ہیں، فرماتے ہیں واللہ ما جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین ابوی لاحد قط الا لسعد بن ابی وقاص۔ کہیں حضرت زیادہ خوش ہو گئے تو کسی کو کہا میرے باپ آپ پر قربان، کسی سے خوش ہو گیا تو کہا کہ میری ماں آپ پہ قربان۔ یہاں اس شاگرد نے بھی کمال کر دیا، استاد نے بھی کمال کر دیا۔ جب شاگرد تیر اندازی کر رہا تھا، کوئی تیر اس کی غلط نہیں لگ رہی تھی، تو اس موقع پر حضرت بھی خوش ہو کر کے حضرت نے فرمایا اور برسا دے، میری ماں باپ تجھ پہ قربان جائے۔ یہ سب صحیح بخاری کی روایتیں آپ کو سنا رہا ہوں۔ آپ کہیں گے پتہ نہیں جیو ٹیلی ویژن کی خبریں سنا رہا ہے، کیا سنا؟ ایسا نہیں۔ تو اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب مہاجروں کو سب ملا، قریش، بنو ہاشم، سارے مختلف قبائل لے گئے، انصار آگے انہوں نے کہا کہ قربانیاں ہم نے دی، مصیبت میں ہم کام آ گئے، ٹھکانے پہ ہم نے آپ کو ٹھکانے بھی دیے، اور اب ہمیں جب کہ اتنا مال آ گیا، انصار میں سے کسی کو نہیں ملا، تو شاگردوں نے بھوک ہڑتال کر دی۔ کچھ نوجوانوں نے کہا کہ ہمیں تو کچھ نہیں ملا، مصیبت میں ہم کام آ جائیں، اور یہ ہے کہ تیاری پہ دوسرے لوگ پہنچ جائیں۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، حضرت نے بلایا ان کے چیدہ افراد کو، جو بڑے بڑے سمجھدار لوگ تھے، ان کو بلایا، اور بلا کر کے فرمانے لگے یا معاشر الانصار ما حدیث بلغنی عنکم، انصار تمہاری ایک بات شکایت مجھے پہنچی ہے۔ تو انصار رونے لگے، جو چیدہ افراد تھے وہ رونے لگے اور سر نیچے کیا، خدا نہ کرے حضرت ہم ایسی بات کریں۔ ہاں، چند نوجوانوں نے جوش میں آ کر کے، ہمارے لڑکوں نے یہ بات کی ہے کہ مصیبت میں تو ہم کام آ جائیں، اور خوشی میں مال یہ ہے کہ جس تقسیم ہو جائے تو ہمیں نظر انداز کیا جائے۔ یقیناً ان کو صدمہ ہوا ہے، ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے، ہم معافی چاہتے۔ وہ رونے لگے۔ تو اب ذرا سن لو، فرمائے وہ مال لے گئے ہیں، میں کسی کو مال دیتا ہوں تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ میرا قریبی ہے۔ بعض لوگوں کو اس لیے مال دیتا ہوں کہ وہ کمزور ایمان والے ہوتے کہ اسلام پر جمے رہیں، کلمے پر جمے رہے، دین پر جمے رہے، نیا اسلام انہوں نے قبول کیا ہے۔ باقی مسئلہ آپ کا رہ گیا، میں محمد آپ کے احسانات کو، ابو بکر عمر عثمان ہم آپ کے احسانات کو نہیں بھلا سکتے، لیکن اب سن لو میرے طرف سے، آپ نے جو قربانی دی ہے اور لوگوں نے مجھ سے بہت کچھ لیا ہے، وہ بہت کچھ لیا ہے،
آپ نے جو قربانی دی ہے اس قربانی کا بدلہ سن لو. میں الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں لیکن اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر کے ذرا برداشت کر لینا. فرمایا کہ اما ترضون ان یذهب الناس بالمال وانتم تذهبون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے انصار آپ مجھ سے کیوں ناراض ہیں؟ لوگ مال لے جائیں، تم مجھے محمد کو اٹھا کر کے اپنے گھروں پہ لے جاؤ، میں تمہارا ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دنیا ہے اس طرح، کچھ لو کچھ دو، کچھ لو کچھ دو. یا معاشر الانصار اما ترضون، آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں ان یذهب الناس بالمال، لوگ مال لے جائیں، وانتم تذهبون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ محمد کو لے جاؤ. یہ بوڑھے کھڑے ہو گئے، کہہ رہا رضینا 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 رضینا. کچھ بھی نہیں چاہیے، محمد چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ بھی نہیں چاہیے. سبحان اللہ. جب مکے سے ہجرت کر کے آپ تشریف لائے مدینہ تو وہاں پہنچے تو انصار پہنچے، نوجوان بوڑھے بچے اور بچیاں کہہ رہی ہے کہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا وجب الشکر للہ ما دعا للہ داعی. چاند یہ کہ طلوع ہو گیا، چاند ظاہر ہو گیا، چاند نمودار ہو گیا، چاند آ گیا، وہ چاند آ گیا، وہ چاند آ گیا، مدینے میں چاند آ گیا. اب آپس میں اختلاف ہو گیا، لڑ رہے ہیں. کوئی کہتا ہے میرے گھر پہ آئے گا حضرت، آج میں میزبان ہوں. دوسرا انصاری کہتا ہے میرے گھر پہ آئے گا. تیسرا کہتا ہے میرے گھر پہ آ جائے گا. اب اس موقع پر فیصلہ کون کرے؟ یہ شروع ہو گیا. یہاں سلطان آباد میں ایک دفعہ وہ لڑائی ہو گئی دو گروپوں کی، مسجد میں کوئی اس قسم کا مسئلہ تھا. تو پھر دارالعلوم بنوری ٹاؤن فاروقیہ تمام مدارس کے مولویوں کو انہوں نے بلایا، بڑے مولویوں کو بلایا کہ صلح کرو. تو صبح 8 بجے سے لے کر کے 1 بجے تک ہم لوگوں نے صلح کی مسئلہ الحمدللہ ان کو آپس میں ملایا. اور ملانے کے بعد اب جیسے کہ پھر انہوں نے میرے ذمہ لگایا بیان کرو، تو میں نے بیان بھی کر لیا. بیان کے بعد اب مسئلہ ظہر کی نماز پڑھی. ظہر نماز پڑھنے کے بعد مسئلہ کیا ہوا کہ جی اتنے دارالعلوم بنوری ٹاؤن فاروقیہ اور یہ ہے کہ احسن العلوم کہاں کے مدارس کے بڑے مولوی آئے. اور دونوں گروپوں نے، انہوں نے جو ناراض تھے آپس میں لڑ پڑے تھے، انہوں نے الگ کھانے کا انتظام کیا، انہوں نے الگ کھانے کا انتظام. تقریر بھی ہو گئی صبح 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک ان کو بنایا. 1 بجے کے بعد بیان بھی کیا، دونوں کو ملایا. اور اب مسئلہ کھانے کا مسئلہ آ گیا. اس گروپ نے کہا ہماری دعوت ہے، ہم نے کیا کھانا تیار. دوسرے گروپ نے کہا ہماری دعوت ہے. اس نے کہا تیری جیسی کی تیسی، انہوں نے کہا تیری جیسی کی تیسی، لڑ پڑے. آپ کیسے مولویوں کو لے جاتے ہیں؟ اب واپس سلسلہ شروع ہو گیا. ہم حیران ہو گیا، ربا او پروردگار، مولویوں نے اچھی صلح کی. یہ کیا صلح ہوا؟ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. پھر مسئلہ صبح سے اب تیار ہو گئے دونوں لڑائی کے لیے. کہا کہ آج ہماری دعوت ہے، ہم نے یہ کہ تکلف کیا. دوسرے کہتے ہیں آج ہماری دعوت ہے. اب مولوی لوگ بھی حیران ہو گئے. اللہ پاک نے ساتھیوں کے ذہن میں یہ ڈال دی، بابا کوئی ضرورت نہیں ہے دسترخوان مسجد میں لگاؤ، تم بھی اپنا کھانا لاؤ، تم بھی لاؤ، ہم یہی کھائیں گے. دونوں گروپ جو ہے نا اپنے کھانے لاؤ. ویسے مولوی یہ بھی تو کر سکتا ہے، ادھر بھی کھائیں ادھر بھی کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ. لیکن یہ کہ تاہم یہ کہ ایک صورت انہوں نے نکالی کہ وقت زیادہ خرچ نہ ہو، ورنہ یہ کہ یہاں بھی کھا سکتا ہے ادھر بھی کھا سکتا ہے. کوئی ایسا مسئلہ ہے اس قسم کا مسئلہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ نہیں. خیر بات کہیں اور چلے گی. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تو یہاں بھی لڑائی ہوگی. مدینے میں جب آپ تشریف لائے، کہہ رہے آج ہمارے مہمان ہیں، دوسرے کہتے ہمارے مہمان ہیں، تیسرے کہتے ہمارے مہمان ہیں. سبحان اللہ. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی پریشانی ہو گئی. رب نے دستگیری فرمائی اوپر سے. فرمایا کہ یہ جو قصبہ آپ کی اونٹنی ہے، اس اونٹنی کو چھوڑو، اس کو میں نے رب نے حکم دیا ہے، یہ جس کے گھر پہ جا کر کے ٹھہرے آپ اسی کے مہمان ہیں. پریشانی تو ہو گئی کہ کس کے گھر پہ جاؤں، یہ آپس میں لڑ رہے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی لڑو نہیں، میری اونٹنی کو چھوڑو، جس کے گھر پہ جا کر کے یہ وہاں پر بیٹھ جائے میں اسی کا مہمان ہوں. اب دعائیں کرو، اب نفلیں پڑھو، اب تسبیح ہلاؤ کہ کس کے گھر پہ اونٹنی آتی ہے، کس کے گھر پہ جا کر کے بیٹھ جاتی ہے. یہ قسمت کی بات ہے. چلتے چلتے دیکھ رہے اونٹنی جاتے جاتے ابو ایوب انصاری کے گھر پہ جا کر کے ان کے گھر کے صحن میں جا کر کے بیٹھ گئی. واہ واہ.
چاند آ گیا، ابو ایوب انصاری کے گھر پہ آ گیا۔ ابو ایوب انصاری نے مہمان نوازی کی، مہمان نوازی کا حق بھی ادا کر دیا، بہت کچھ کیا۔ گھر کے 2 منزل تھے۔ اب اس زمانے میں کچے مکانات کے بھی، ابو ایوب انصاری کے گھر کے 2 منزل اگر کچے مکانات میں بھی بناتے لوگ۔ تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نچلے والی منزل مجھے دے دو۔ ٹھیک ہے جی، نچلے والی منزل حضرت نے، ابو ایوب نے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور آپ فیملی سمیت یہاں نیچے رہے۔ ابو ایوب اپنے فیملی کو لے کر کے اوپر گئے اور اوپر رہے، رات کا کھانا بھی کھلایا، عشاء کی نماز بھی پڑھی۔ ابو ایوب جا کر کے سونے کے لیے جب حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ یہ کہ آرام فرمائیں، ابو ایوب اوپر جب گئے، اوپر جب پہنچے، بسترے پہ جیسے لیٹ گئے، ذہن میں آ گیا ربا نبیوں کا تاج، اللہ کا حبیب نیچے سو رہا ہے، ابو ایوب تو اوپر سو رہا، کیا ہوگا تیرے ایمان کا؟ اس کا اللہ کو کیا جواب دو گے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا بندہ، اب ہمت بھی نہیں ہو رہی ہے جا کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جگائیں کہ میرے ایمان کا کیا ہو گیا؟ ہمت بھی نہیں ہو رہی کہ حضرت آرام فرما رہے ہوں گے، اور سوئے تو کیسے سوئے؟ یہ اس طرح تڑپتا رہا، پوری رات اس کو نیند نہیں۔ صبح کو آئے، رو رو کر کے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ پیارے رب کی قسم رات کو مجھے نیند نہیں آئی۔ ابھی بات کیا ہوا؟ حضرت یہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی کہ آپ کو نیچے اور میں اوپر جا کر کے میں فیملی سمیت آرام کر رہا ہوں، میرے ایمان کا کیا ہوگا؟ تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی فرمایا کہ نہیں، میں نے نچلی منزل کا تو خود ہی انتخاب کیا ہے، اور میرا حکم ہے کہ آپ اوپر رہیں، میرا حکم ہے کہ آپ اوپر رہیں۔ سبحان اللہ۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ بات اس پر چلی کہ کچھ لو کچھ دو، کچھ لو کچھ دو۔ جب رب آپ کے پاس آ گیا، محمد آپ کے پاس آ گیا، سبحان اللہ، رب آپ کے پاس آ گیا، محمد آپ کو مل گئے، محمد آپ کی جھولی میں آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن آپ کی جھولی میں آ گئے، اللہ کی فرمان برداری اور اطاعت، آپ اللہ کے بن گئے، اللہ آپ کا بن ہی جائے گا۔ جب اللہ آپ کا بن گیا تو پھر کچھ بھی کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر کچھ بھی کرو۔ پھر اس طرح بھی ہوگا، یہ میں افسانے آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، اس طرح بھی ہوا پھر کہ صحابہ کے کچھ دشمن وہ نکلے، دریا کو پار کر کے کشتیاں ان کے پاس تھیں، اور یہ بیٹھے یہاں دعوت یہ ہے کہ دعا کر رہے کہ اللہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے۔ حضرت علا الحضرمی تابعی ہے، بحرین اور یمن کے۔ حضرت علا الحضرمی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ کیا مسئلہ، کیا پریشانی ہے؟ دشمن تو وہ دریا پار کر کے چلے گئے اور ہمارے پاس سواری نہیں ہے۔ فرمایا کہ میں دعا کروں گا، آپ حضرات آمین کہیں، اس کے بعد پھر دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ میں دعا کروں گا اور یہ ہے کہ آپ آمین کہیں۔ لوگوں نے دعا کی، اس نے دعا کی، لوگ آمین کہتے رہے۔ سبحان ربک رب العزت ما یصفون وسلام والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ چلو اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ فرمایا کہ آگے میں جاؤں گا، پیچھے آپ لوگ بھی آ جائیں۔ انسان کا اپنا یقین تو بنتا ہے، محنت کرے، علماء اور بزرگ اور تبلیغی حضرات محنت کر کے آپ کے تو ایمان کو بنائیں گے، یقین کو بنائیں گے، لیکن جانور کے یقین کو کون بنائے؟ اب گھوڑے کے دل میں کس نے ڈالا کہ علا الحضرمی گھوڑے پر سوار ہو گئے اور دریا کی طرف اس کا رخ کیا، گھوڑا دریا میں کود پڑا، ایسے ایسے اوپر جا رہا ہے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ افسانے نہیں ہے۔ گھوڑے، دوسرے گھوڑے بھی اس کے پیچھے ہیں، اور خود مورخ کہتا ہے کہ خدا کی قسم انہوں نے جب پورا دریا طے کیا اور دریا سے جیسے نکلے، گھوڑوں پر پانی کا قطرہ بھی نہیں لگا ہوا۔ یہ وہ ہے، رب کو ہاتھ میں کر لو۔ میں ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، وقت یہ ہے کہ بہت کم ہے، کہ اللہ کے بن جاؤ۔ اللہ کے بننے کا مطلب میں ہے جو میرے رب کا حکم ہو، اللہ کے اشاروں کے مطابق چلو۔ اس کو اوپر سے شکایت ہے، کلا لما یقض ما امرہ، کلا لما یقض ما امرہ، خبردار میں نے جو کچھ حکم دیا اس کو ابھی تک آپ نے پورا کیا نہیں۔ انسانوں سے شکایت رب کو رہی ہے، خالق کو شکایت رہی ہے، شکایت اس کو رہی ہے اور ہے، اور ہمیں اس شکایت کا ازالہ کرنا بھی ہے، سوچنا بھی ہے۔ اور پھر میرے بھائی اللہ کے بن جائیں گے تو اپنا بھی بنیں گے، اللہ کے بنیں گے
تو اپنا بھی بنیں گے، اللہ کے بھی بنیں گے، اللہ ہمارا بنے گا، جنت بھی مل جائے گی، انبیاء کی رفاقت بھی مل جائے گی، سب کچھ۔ لیکن اللہ کے نہیں بنیں گے تو اپنے بھی نہیں بنیں گے، اپنی اولاد کے بھی نہیں بنیں گے، انبیاء کے بھی نہیں بنیں گے، جنت کے نہیں بنیں گے، کسی دوسری جگہ کے، اس کا نام تو آپ کو خود معلوم ہے۔ جو آدمی اللہ کا نہیں بنتا، ایسا ٹھوکر اس کو لگ جاتا، توبہ توبہ۔ ہم لوگ پاگل تو ہے انسان پاگل تو ہے، بہت سے لوگ پاگل ہیں، لیکن اپنے پاگل پن کو سمجھتے نہیں، اپنے جنون کو سمجھتے نہیں۔ ہمارے استاد ابھی تک زندہ ہے، 80-90 سال ہے، بڑی محنت کر کے یہ صرف کی کتابیں ہمیں پڑھاتا۔ تو رات کو 12-1 بجے جب لڑکوں کو نیند آتی تو ایک دیوار تھی، اس دیوار کے اوپر بیٹھ جاؤ، کچی دیوار، بیٹھ جاؤ، بس وہیں پر رٹا لگائیں، پڑھیں۔ اب اگر کوئی ماکا لال سو جائے گا تو انشاءاللہ نیچے بغیر کرائے کے پہنچے گا، گردن ٹوٹے گی یا کچھ ہوگا۔ اتنی محنت کرتے، اب بھی ہے، زندہ ہے۔ ابھی میں گیا تو اپنے بیٹے بھی لے گیا، میں نے کہا کہ اس کی پیشانی چومتے رہو، کہ اس کے وہ ڈنڈے ہمیں اس طرح کام آ گئے، اس کے جوتے جو ہمیں مارتے رہے بہت کام آ گئے۔ ان کا سبق نہیں بھولا، باقی استادوں کے سبق تو بھول گئے، لیکن جنہوں نے پٹائی کی، اچھی پٹائی کی، ان کا سبق کبھی نہیں بھولا۔ تو ایک لوگوں نے طالب علم کو بتایا، انہوں نے کہا کہ یار یہ کتاب ایسی ہے، استاد بھی سخت ہے، کتاب بھی سخت ہے، ارشاد الصرف نام ہے کتاب کا۔ یہ کتاب اور استاد بھی محنتی ہے، آدمی پاگل بنتا ہے، بہت سے ساتھی پاگل بنے۔ تو وہ غریب بلوچ تھا ہمارے، وہ رٹا لگاتے رات کو استاد سے ڈرتے، استاد نے کئی دن پٹائی کی، آخر دماغ خشک ہو گیا۔ تو ایک دن کتاب کو لے کر کے اس نے کتاب کو ایک اس میں کپڑے میں لپیٹا اور اپنی چادر میں ایک درخت کے ساتھ اس کو باندھا، اور ادھر سے بڑے بڑے پتھر اٹھا کر کے ایک ایک کر کے اس کو مار رہا ہے۔ کہتے تیری جیسے کی ویسے، لوگ کہتے تو لوگوں کو پاگل بناتی، بنا لے نا مجھے، سنا ہے کہ تو لوگوں کو پاگل بناتی، بنا لے مجھے، پاگل بنا لے، دیکھوں کیسے پاگل بنا۔ ساتھی طلبہ جب پہنچے، یہ جنگل پہ نکلے تھے، وہاں سے جنگل قریب تھا، کوٹ لالو، دریا خان مری۔ تو یہ ساتھی جب دیکھا کہ کس کر کے گالیاں دے رہا ہے سختی میں، اور ایک ایک پتھر مار رہا ہے کتاب کو۔ کتاب حیران ہے، یا اللہ کس کے ہاتھ پہ میں آ گئی۔ وہ کتاب بھی جھوم رہی ہے، پھر تھوڑا سا یہ کہ ٹھہر جاتی، پھر کس کر کے پتھر۔ تو ساتھی پہنچا، انہوں نے کہا کہ بھئی کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ یہ کہتا ہے کہ اس کو لوگوں کو پاگل بناتی ہے، یہ کتاب مشکل قسم کی، بنائے نا مجھے پاگل۔ انہوں نے کہا پاگل پن اور کیا ہوگا، پاگل پن کے کوئی جنون کے کوئی سینگ ہوگے، تو پاگل تو بن چکا ہے۔ اس میں اللہ رسول کے نام بھی ہے، اس میں بہت سی آیتیں قرآنیہ بھی لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے فارسی میں صرف کی کتاب ہے، بہت سی آیتیں اس میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے بندے اس طرح اٹھا کر کے پتھر مارا، اس کو پکڑ کر کے لے کر کے حضرت کے پاس گئے کہ حضرت سنا ہے یہ کتاب لوگوں کو پاگل بناتی ہے، لیکن یہ بڑا عقل مند ہے۔ تو حضرت بھی بہت ہنسے، پھر اس کو اسپتال میں داخل کیا۔ ہفتہ 2 ہفتہ کے بعد، یہ کلات کے تھے ہمارے بلوچستان کے، حضرت نے فرمایا لے جاؤ اس کو وہاں پہنچا دو، یہ پاگل نہیں بنا ہے۔ کہتے کہ یہ کتاب لوگوں کو پاگل بناتی ہے۔ یاد رکھ لینا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اللہ سے ڈرا کرو، میرے پاس آ جاؤ، اللہ سے ڈرا کرو، مجھ سے ڈرا کرو۔ اگر نہیں ڈرو گے تو پھر میرے بھی نہیں رہو گے، اپنے بھی نہیں رہو گے۔ اور اب آپ مجھے بتائیں کہ میں بھیک مانگ کر کے شراب بھی خریدتا ہوں تو مجھ سے بڑا پاگل کون ہوگا؟ پیشاب اور پاخانے سے بھی بدتر ہے، گناہ کو خرید رہا ہوں۔ شارب الخمر، اس پر اللہ نے لعنت بھیجی۔ میں سود کھا رہا ہوں، سودی کاروبار کر رہا ہوں، مجھے ایسے پھٹکار ہو گیا۔ میں اللہ کی جب چھوٹی سی نافرمانیاں کرتے پھر انسان آخر بڑی نافرمانیوں پہ پہنچ جاتا ہے۔ مجھے اس طرح مجھے دھکا، اس قسم کا دھکا لگا کہ میں حرام کو حرام ہی نہیں سمجھتا۔ ہم شراب بھی پیتے ہیں اور پھر بھی کہتے اس سے بڑا پاگل کون ہوگا؟ قرضہ کر کے اگر پیشاب میں کسی بوتل میں خریدوں 1500 کے 2000 کے تو کہیں گے پاگل ہے، لیکن خدا کی قسم اس سے بھی زیادہ شراب یہ ہے کہ ناپاک ہے، وہ خریدنا وہ عقل مند ہے، اور بلکہ وہ میرے اور آپ کے ملک کے ہیرو ہے۔ جو پانی کی جگہ پر شراب استعمال کرے یہ وہ ہے۔ فضول گناہ کے اور کتنی چیزیں ہیں، کتنی چیزیں دنیا، ٹیلی ویژن، VCR، گند
خرید کر کے مجھے لانا ہے. اگر غور کریں گے نا تھوڑا سا، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ آپ نے یہ ہے کہ مجھے چھوڑا، آپ میرے نہیں بنے، میرے نہیں رہے تو آپ اپنے بھی نہیں رہے، آپ اپنے اولاد کے بھی نہیں رہے، آپ اپنے ملک کے بھی نہیں رہے. بدکاری پہ کتنا پیسہ لگے، نافرمانی اللہ کی معصیت پہ کتنا پیسہ لگے، میں نافرمان بھی ہوں اور پیسے بھی لگا رہا ہوں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جو اللہ کو بھول گئے. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے خود ان کو بھی بھلا دیے، وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے. کشتی لڑوں تو میں آپ سے کشتی لڑوں نا، یہ ایک بات ہے، لیکن یہ کہ ایک آدمی اتنا طاقتور ہے، دلیر ہے کہ دیوار کے ساتھ یا پہاڑ کے ساتھ جا کر کے سر ٹکرا رہا. اللہ سے بڑا پہاڑ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے طاقتور کون ہے؟ محمد سے بھی ٹکر لوں، اس کی سنتوں سے بھی ٹکر لوں، اور آپ کے دین سے بھی ٹکر لوں، آپ کے طریقوں سے بھی ٹکر لے لوں. یہ میں ٹکر تو لے رہا ہوں. یا ناتح الجبل لا تشفق علی الجبل، اے پہاڑ سے سر ٹکرانے والے، پہاڑ پر آپ کو رحم نہ آ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنے سر کے اوپر تو رحم کرو نا. اس لیے گزارش یہ ہے ساتھیوں سے، جتنا بن پاتا ہے علماء کے ساتھ، تبلیغیوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق ہو کہ ہمیں بتا دیں. آپ کے تو کسی مسئلے پر پابندی نہیں ہے، بالکل کھاؤ پیو مزے اڑاؤ دنیا کماؤ، لیکن صرف رخ اپنا بدل دو، محمد رسول اللہ کا طریقہ اپناؤ. صرف طریقہ دبا کے کھانا کھاؤ پیو جہازوں میں اڑو، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ عمل مجھے کرنا ہے اور اس میں شرعی طریقہ کیا ہے. بس اتنی سی بات ہے، کام بھی آپ کا ہو جائے گا، محمد بھی راضی ہوگا، 1.25 لاکھ انبیاء بھی راضی ہوں گے، رب بھی راضی ہو جائے گا. بات صرف اتنی سی ہوگی، آپ کے کسی کام پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی. اتنا آسان حل آپ کو بتا دیں گے، اتنا کہ آپ خود حیران ہو گئے کہ پروردگار اس مسئلے کا حل مجھے کہیں کہ کتنا میں نے اس کو مشکل بنایا تھا. اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو، اللہ ہمارا بن جائے، ہمیں اپنا بنا دے. اس لیے فرمایا، حدیث بتا رہا ہوں آپ کو ترجمہ کر کے، من احب ان یعلم منزلتہ عند اللہ فلیعلم منزلۃ اللہ عندہ. جو آدمی یہ معلوم کرے کہ میری حیثیت، میرا مقام، میرا مرتبہ اللہ کے ہاں کیا ہے، فرمایا اپنے دل سے پتہ کرو اللہ کے احکام کی حیثیت اور ان کی قدر اور عظمت آپ کے دل میں کتنی ہے. اللہ کی عظمت، اللہ کے احکام کی عظمت تیرے دل میں ہے تو تیری عظمت بھی آسمانوں پر ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب